812 سال سے آج تک ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی لوگ جانتے ہیں اور ان سے عقیدت ہے، محبت ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھی خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والوں میں بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں غریب نواز کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ان بزرگوں سے محبت کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ ان بزرگوں سے، اللہ والوں سے محبت کرنا، حقیقی محبت کرنا، تو خالی نام کی محبت نہیں، حقیقی محبت ان اللہ والوں سے کرنا ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ ساری دنیا کے خزانوں پر ایک ادنا مسلمان کا ایمان بھاری ہے۔ ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ کسی نے اگر ایک ادنا مسلمان کا ایمان بچا لیا تو ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کے خزانے خیرات کرنے سے زیادہ ثواب۔ تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ والوں کی محبت۔ اس کی دلیل ہے اللہ کا کلام۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کون ہیں؟ یہی اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے ہیں صادقین۔ اب ایمان والوں سے اللہ نے کہا تو ایمان والے تو ہیں، کیا ایمان والے تو ہیں، اور ایمان والوں سے اللہ نے کہا کہ اب تم ایمان تو لے آئے، اب اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، ہر حرام سے بچو اور فرض واجب سنتوں پر عمل کرو۔ اللہ رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ اللہ اور رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے۔ تو ایمان پہلے سے ہے تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈر رہے تو اس میں عمل، مطلب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، فرض واجب سنت مستحب ساری چیزیں اس میں آ گئی، اور ممنوعات شرعیہ سے بچنا بھی اس میں آ گیا۔ اب ضرورت کس بات کی؟ بھئی جنتی ہو گئے نا، ایمان والے بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، ہم متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور ایمان والے بھی ہیں، تو یہی جنت میں جانے کی چیز ہے، جنتی ہو گئے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن نہیں، اللہ نے کہا تم ایمان والے ہو، تقوی والے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان تمہارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایمان ہے تمہارے پاس، عمل ہے تمہارے پاس، جنت میں جانے کا سامان ہے تمہارے پاس، لیکن اس کی حفاظت کرو۔ تم اس کی حفاظت کیسے کرو گے؟ شیطان سے کیسے بچو گے؟ شیطان بڑا طاقتور ہے، اچھے اچھوں کو وہ
بہکا دیتا ہے، اچھوں پہ غالب آ جاتا ہے وہ. اس کی سیکورٹی ہونا چاہیے. جتنا قیمتی مال ہوتا ہے اتنا ہی سخت پہرا کا انتظام کرنا پڑتا ہے. بھئی آپ کے پاس 10 کا نوٹ ہے، 10 روپے آپ اس کے حساب سے رکھو گے، اور اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 10 روپے کی اور 1 لاکھ روپے کی حفاظت برابر کرو گے کیا؟ 1 لاکھ روپے ہوں گے تو ان کی حفاظت اتنی زیادہ کرنا پڑے گی. آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے اور 1 کوئنٹل لوہا ہے. لوہا تو آپ جو ہے سریا لائے، لیٹر پڑے گا صاحب، سڑک پہ ڈال دی آپ نے، وہی نہیں لے جائے گا. لیکن 10 تولہ سونا آپ سڑک پہ ڈالو گے، دروازے پہ رکھو گے، اپنے آنگن میں رکھو گے؟ نہیں رکھو گے. اس کی ویسی ہی حفاظت کرنا پڑے گی. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی ہی زیادہ حفاظت کرنا پڑے گی. تو ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور ایمان اور اپنی اس پرہیزگاری کو شیطان سے بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے نیک بندوں، ان کا دامن پکڑ لو، شیطان سے بچے رہو. ان کا دامن تھامے رہو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا. میرے نیک بندوں کا دامن پکڑے رہو، تمہاری پرہیزگاری تمہارے ساتھ رہے گی. اور ان کا دامن چھوڑا بس گڑبڑ ہو سکتا ہے معاملہ، شیطان کہیں بھی برگلا سکتا ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے ان بزرگوں سے محبت کرنے کا. جس دل میں غریب نواز کی محبت ہو، جس دل میں غریب نواز کے جلوے ہوں، وہاں جلدی شیطان کی دال نہیں گلے گی. وہ غریب نواز کہ آج ہمیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، اور ان غریب نواز کی وجہ سے آج کروڑوں لوگ مسلمان ہیں. کروڑوں کا ایمان سلامت ہے آج صرف غریب نواز کی وجہ سے. یہ غریب نواز کی دین ہے کہ ہم بھارت واسی مسلمان ہیں. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی اگر ہماری طرح سوچ لیتے کہ ہمیں کیا مطلب، ہم اپنا دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں. میں نے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو وراثت میں ایک پنچکی اور انگوروں کا باغ ملا. کون ہے جو چھوڑ دے گا؟ کون ہے جو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اور بیچ کے نہیں گئے تھے، وہ باغ اور پنچکی بیچی نہیں تھی، بلکہ خیرات کر دی تھی اللہ کی راہ میں، اور خود بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین سلامت ہے. یاد رکھنا، کبھی کسی بادشاہ نے دین نہیں پھیلایا، کسی حکومت نے دین نہیں پھیلایا. دین پھیلایا ہے تو انہی اللہ والوں نے پھیلایا. دین سلامت ہے تو انہی اللہ والوں کی وجہ سے سلامت ہے. اگر حکومتیں دین پھیلاتی، اگر بادشاہ دین پھیلاتے تو 1000 سال مستقل اور غیر مستقل ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. مسلمانوں کے سوا کوئی یہاں نظر نہیں آتا 1000 سال کے اندر. بھئی معمولی ہے 1000 سال کی حکومت. تو اگر بادشاہوں کو دین کی فکر ہوئی ہوتی تو ہندوستان میں مسلمان ہی مسلمان ہوتے سے. یہ بات ذہن سے کوئی سب نکال دیں اپنی کہ بادشاہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خاص کر جو دین پھیلایا ہے وہ ان اللہ والوں نے پھیلایا ہے. دین بچایا ہے تو ان اللہ والوں نے بچایا ہے. دین کی خدمتیں کی ہیں تو ان اللہ والوں نے کی ہے. جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو حکم ملا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ معین الدین ہندوستان ہم نے تمہیں عطا کیا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ علم ظاہر اور علم باطن میں کامل ہو گئے، علم ظاہر مدرسوں میں حاصل کیا، علم باطن پیر و مرشد سے حاصل کیا، اور پھر جب کامل ہو گئے، پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معین الدین حسن
آسمان کی طرف دیکھو، کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ حضور آسمان نظر آ رہا ہے، کہ 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کرو. سبحان اللہ، 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کرو، اور وظائف بتائے. توجہ فرمائی ان کے قلب پر پیر و مرشد نے، اور پھر کہا کہ حسن اب دیکھو اوپر. خواجہ غریب نواز نے اوپر دیکھا. پیر و مرشد نے پوچھا حسن کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ حضور عرش اعظم نظر آ رہا ہے. عرش اعظم نظر آ رہا ہے، آسمانوں کے اوپر عرش اعظم نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہا پھر ورد کرو، پھر وظیفے کرائے، پھر توجہ فرمائی پیر و مرشد نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا کہ حسن اب دیکھو اوپر. اوپر دیکھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ حضور لوح محفوظ نظر آ رہا ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا میں مجھے نظر آ رہا ہے. لوح محفوظ میں لکھی ہوئی لوگوں کی تقدیریں مجھے نظر آ رہی ہیں. کہا نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں، ساتوں پرت کے نیچے دیکھ رہا ہوں، ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ رہا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 2 انگلیاں آپ کی طرف کی، کہ اس میں دیکھو. دیکھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ حضور ساری کائنات نظر آ رہی ہے، ساری کائنات دیکھ رہا. حضرات یہ باتیں سوکھے مولویوں کے دماغ میں نہیں آئیں گی. کیا بولا میں؟ سوکھے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں. یہ تصوف کی بات ہے، یہ روحانیت کی بات ہے. یہ باتیں تو انہی کی سمجھ میں آئیں گی کہ جو اس راستے پر چلنے والے ہوں، جنہیں کسی شیخ کامل کی صحبت ملی ہوگی، وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ان اللہ والوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ان کی روحانی منزلیں ہوتی ہیں. جو وہی جانتا ہے جو چلتا ہے، وہی جانتا ہے جو طے کرتا ہے. حضرات وہ ایک الگ چیز ہے کہ ایک راستہ ہم نے نہیں چلا ہے، ہم وہاں تک نہیں گئے ہیں، لیکن ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں یہ سڑک جا رہی ہے. بھئی سڑک تو دیکھ رہے ہو، اور جس نے سڑک ہی نہ دیکھی ہو وہ کیا جانے یہ کہاں جائے گی، کہاں کیا ہوگا، کیسے چلا جائے گا، وہ کیا سمجھے گا اسے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ لے کے گئے. میزاب رحمت جو خانہ کعبہ کا پرنالہ اس کے نیچے جا کے پیر و مرشد نے خواجہ غریب نواز کو کھڑا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس حسن کو میں لے کے آیا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے. سبحان. آواز آئی کہ ہم نے قبول کر لیا، یہ ہماری بارگاہ کا مقبول ہے، ہم نے اس کو پسند کر لیا. پیر و مرشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ حسن اب تم کامیاب ہو گئے، اب تم کامل ہو گئے. اب تو پھر مدینہ منورہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور جا کر کے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. مزار شریف سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا معین الدین. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ خواجہ غریب نواز کا مقام اور مرتبہ ہے. کون سمجھ سکتا ہے؟ کون